بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کا آغاز کہاں سے ہوا سنیے۔ کچھ اسیر آئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ علل الشرائع میں، علامہ مجلسی بہار الانوار میں، وسائل الشیعہ میں، ہماری ساری جتنی معتبر کتابیں ہیں سب میں حدیث موجود ہے کہ بنی سعد کا ایک انسان علی کی خدمت میں ہے۔ علی نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اپنے بارے میں اور زہرا کے بارے میں؟ انہوں نے کہا علی بتائیے اپنے اور زہرا کے بارے میں۔ انہوں نے کہا سنو زہرا کیا تھیں، کائنات کی سب سے عظیم خاتون، اللہ کے خزانے میں اگر میرے جملہ پسند آ جائے تو مجھے دعا دے دینا، اللہ کے خزانے قدرت میں بھی ایسا انمول موتی نہیں ہے جو فاطمہ سے قیمتی ہو۔ اما پورے عشرے ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، خزانہ قدرت میں بھی فاطمہ سے قیمتی موتی کوئی ہے نہیں۔ اچھا جب خدائی کے خزانے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ علی اور فاطمہ سے قیمتی اللہ کے خزانے میں کوئی شے نہیں۔ چلیے، زہرا اتنی قیمتی ہونے کے باوجود اپنے گھر کا کام مولا کہتے ہیں خود کرتی تھی۔ زہرا اتنی عظیم ہونے کے باوجود اپنے گھر کا کھانا خود پکاتی تھیں، اپنے بچوں کا لباس خود دھوتی تھیں، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتی تھیں، چکی خود چلاتی تھیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کہتے ہیں اس طرح جھاڑو دیتی تھی گرد سے اٹھ جاتی تھیں، اپنا گھر کا پانی خود بھر کے لاتی تھیں۔ حد یہ ہے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ ورم آ گئی تھی۔ روایت میں ہے جب عورت گھر کا کام کرتی ہے اور اسے پسینہ آتا ہے تو جتنا ثواب ایک جنگ میں مجاہد کو اور شہید کو ملتا ہے اتنا ثواب اس عورت کو ملتا ہے جو گھر میں کام کرتی ہے۔ کنیزان سیدہ غافل نہ ہونا۔ چلیے، فاطمہ گھر کے کام خود کرتی تھی، اس کا مطلب ہے اگر عیب ہوتا، اچھا میں دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں، شادی کرنا اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، عورت کا کمال ہے شادی۔ بعض عورتیں ایسی ہم شادی نہیں کرتے، ہم تو عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حیدرآباد والے کہتے ہیں بڑی مومنہ عورت ہے، اس سے بڑی مومنہ نہیں، دن رات مرثیے پڑھتی ہے، مجلس میں رہتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسی مومنہ نہیں ہے چاہے وہ سجدے ہی میں مر جائے۔ جب امام کے سامنے مدینے میں ایک عورت کی تعریف کی، مولا پانچویں امام سے، پانچویں امام، مدینے کی ایک عورت سب سے بڑی مومن ہے۔ نبی نے کہا، اس کے امام نے کہا اس کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس نے عبادت کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ تو میرے مولا نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ کوئی روایت پڑھی، ایک دلیل دی۔ جوانوں، اس دلیل کو دل میں اتارنا، پھر سمجھنا عظمت سیدہ کیا ہے۔ بتاؤں دلیل؟ امام نے قرآن نہیں پڑھا کہ شادی کی اہمیت یہ ہے، نبی کی حدیثیں نہیں بتائی شادی کی اتنی اہمیت ہے، نہیں، امام نے کچھ نہیں کہا۔ کہا مومنہ کیوں ہے؟ کہا اس نے شادی نہیں کی، دن رات عبادت خدا کرتی ہے۔ بھائی ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اگر شادی نہ کرنے میں ایک بھی نیکی ہوتی تو میری جدہ کبھی شادی نہ کرتی۔ نہیں، اس گہرائی کو آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، نہ میں پہنچا پایا۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، عمل فاطمہ بتایا کہ اگر ذرہ برابر بھی شادی کرنا غلط ہوتا یا شادی کرنے میں عیب ہوتا تو کبھی بھی ہماری جدہ شادی نہ کر۔ اور زہرا کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری نیکی شادی میں ہے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہ، میرا موضوع یہ تھا، اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ جب زہرا کمزور سی ہوئیں، سمجھ رہے، اور گھر کا کام خود کرتی ہیں، ابھی فضا نہیں آئی ہیں، تو کچھ اسیر آئے۔ علی نے کہا زہرا جا کے اپنے بابا سے سوال کر لو کہ مجھے کوئی میڈ دے دے، کوئی نوکرانی دے دے، تاکہ وہ تمہارے ساتھ کام کر سکے، تمہیں مدد مل جائے۔ اب چونکہ شوہر نے کہا تھا تب گئیں، خود نہیں گئیں۔ پہنچی، باپ میٹنگ میں مصروف تھے، کسی کام میں مصروف تھے، زہرا گئیں، تھوڑی دیر بیٹھی، گھر آ گئیں۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی نے پوچھا ازواج سے، اپنی بیویوں سے، کہا میری بیٹی آئی تھی، کہاں گئی؟ کہا وہ تو انتظار کر کے چلی گئیں۔ فوراً اپنے گھر سے نکلے، در زہرا پہ آئے،
علی اور فاطمہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کہا میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے دل کے سکون، میری فاطمہ، میرے ٹکڑے، یہ تو بتا کس لیے گئی تھی؟ جب سے پیدا ہوئے ہو نا آپ، تسبیح زہرا پہ نہیں سنی ہوگی، باتیں سنیے. کہاں سے تسبیح شروع ہوئی، عظمت کیا ہے. اور اس جملے پر میں ایک ایک آدمی، ایک ایک جو بھی بیٹھا ہوا، بچہ بڑا بوڑھا، سب میری بات کی تائید کریں گے. جب باپ نے پوچھا بیٹی کس لیے، تو شرم آ گئی، بولی نہیں. علی بولے میں نے بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ کہا ایک خادمہ کے لیے، ایک کنیز کے لیے، ایک کام کرنے والی کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل سنت اور اہل شیعہ سب نے لکھا کہ زہرا سے جب نبی نے پوچھا تو بتایا نہیں. بتائیے بیٹی کا باپ سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں. بہت بڑی بات ہے، ایک ہی جملہ ہے، پوری اسلام کی ہسٹری سمجھا دوں گا آپ کو میں. باپ سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. مگر جب باپ نے پوچھا تو بتایا کیوں نہیں؟ یہ ہے زہرا. علی نے آخری آدمی جہاں تک ہے اپنے ہاتھ اٹھا کے میری تائید کر دینا زہرا کے مسئلے میں، چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو زہرا کے لیے جائز تھا باپ سے مانگنا، مگر زہرا اتنی پاکیزہ تھی کہ زہرا نے اپنے باپ سے بھی مطالبہ نہیں کیا. تو جو جائز مطالبہ باپ سے نہ کرے وہ دربار میں ناجائز کیسے جائے؟ ہے ہمارے برادران اہل سنت یا اہل تشیع کے پاس کوئی دلیل؟ جو جائز مطالبہ بھی باپ سے نہ کرے تو فدق کا دعویٰ ناجائز کریں گی؟ اچھا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بس جس طرح میرا اس ساتھ اس جملے میں دیا دوسرے جملے میں بھی ساتھ دینا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی جب آپ کو پتا تھا کہ ملے گا نہیں تو آپ گئی کیوں؟ کہا میں گئی اس لیے تاکہ ہر حقدار کے اندر اپنا حق چھیننے کا جذبہ پیدا ہو. جب تک طاقت ہے مظلوم نہ بنو. مظلوم بننا بھی ظلم ہے. اگر طاقت ہے اور آپ مظلوم، دفاع کرو. اسی لیے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے شہید وہ نہیں ہوتا جو وار ہلکا ہلکا کرنے لگے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. ایسے کو شہید نہیں کہتے. شہید اسے کہتے ہیں 100% دوسرے کو مارنے کی سوچے. اگر مر گیا تو شہید ہے، لیکن پہلے ہی سے سوچ کے گیا ہو مروں گا میں تو وہ شہید. ہاں سنیے یہ اسلام ہے. تو زہرا سے پوچھا نہیں بتایا. علی نے کہا خادمہ. اب نبی نے فرمایا، تمام اہل سنت تمام اہل تشیع حضرات کہتے ہیں نبی نے فرمایا افلا اعلمکما ما ہوا خیر لکما من الخادم والدنیا وما فیہا. کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ دے دوں جو خادم سے بھی بہتر ہو، کنیز سے بھی بہتر ہو، پوری کائنات کی دولت سے بہتر ہو، پوری کائنات کے خزانوں سے قیمتی ہو. مانگا تھا کیا؟ کنیز. نبی کیا کہتے ہیں؟ چونکہ جیسا دینے والا ہے ویسی لینے والی ہے. تو ہر آدمی اپنی شان سے دیتا ہے نا. تو زہرا تو نے مانگا تو مجھ سے یہ، لیکن کیا تجھے ایسی چیز نہ دوں جو کائنات میں سب سے قیمتی ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا بابا. اب بولی. کہا رضیت عن اللہ وعن رسول. میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں، جو آپ فرمائے بتائیے. کہا جب تم اپنے بستر پہ سونے لگو رات کو تو 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو، ہاں بول دیجئے بھائی سبحان اللہ. ہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ کتنی ہو گئی؟ 100. مانگنے گئی تھی دنیا، نبی نے دے دی دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی چیز. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ میرے سے 5000 روپے مانگنے گئے اور میں نے تمہیں بتا دی کوئی دعا، تمہیں ضرورت ہے 10,000 روپے کی ہے یا تمہیں ضرورت ہے ایک گھوڑے کی یا گاڑی کی، اور میں کہنے لگا یہ دعا پڑھ لینا، آپ مجھے اچھا کہیں گے؟ کہنے دیکھو نہ دینے کے کتنے بہانے ہیں.
اب بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں اور زہرا میں فرق کیا ہے. دنیا کی ہر خاتون ہوتی وہ بھی بولتی باپ سے, کوئی داماد اور ہوتا وہ بھی بولتا, مگر جیسے ہی نبی نے کہا تو زہرا کہتی ہے جو آپ نے تحفہ دیا میں اور علی اس سے راضی ہیں, اللہ سے بھی اور آپ سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری غذا ہے مادی. ہم جب مادی چیز مانگتے ہیں تو مادی چیز لیتے ہیں. زہرا کی غذا ہے ذکر خدا. ارے نہیں بھائی, اگر آپ غور کریں تو جب سے ایام فاطمیہ ہو رہے ہیں نا حیدرآباد میں, اس وقت سے لے کے آج تک کا سب سے قیمتی جملہ ہے. سن لیجئے کیا ہے. اب مگر گہرائی پہنچیے آپ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی مادی سوال کرے اور اسے روحانی جواب دے دیں آپ تو کوئی آدمی راضی نہیں ہوتا. مگر زہرا میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ یا نبی اللہ نوکرانی دے دیجئے نا. کہا نہیں, میں نے کہا دوں گا تو ضرور, فضہ بھی دوں گا مگر ابھی نہیں. اب تو دینا چاہتا ہوں چونکہ اس خاتون نے آج تک مجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کیا, تو اس لیے اسے سب سے قیمتی چیز دوں گا. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہا تسبیح. ہم آپ ہوتے تو اعتراض کرتے, زہرا نے اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم بغیر روٹی کے, بغیر کپڑے کے, بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتے, اسی طرح زہرا بغیر ذکر کے نہیں رہ سکتی. ہم جس طرح نہیں رہ سکتے روٹی اور کپڑے کے بغیر, اسی طرح زہرا نہیں رہ سکتی کس کے بغیر؟ ذکر الہی کے بغیر. جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں غذا کھا کے, اس طرح خوش ہوتی ہے زہرا ذکر خدا کر کے. تو تمہاری غذا الگ ہے, اہل بیت کی غذا الگ ہے. یہ اگر دنیا سے بھی چلے جائیں تو بھی اس غذا سے منہ نہیں موڑتے. ظالم اگر ان کا گلا بھی کاٹ دے تو یہ اپنی غذا نہیں چھوڑتے. اب بھی نہ پہنچے تو بھائی کیا ہے, شمر نے خنجر سے گلا تو کاٹ دیا, مگر جب حسین نے تلاوت کی, یہ خون زہرا ہے, بغیر ذکر کے نہیں رہ سکتا. تو اس وقت سے زہرا اور علی نے شروع کر دیا تسبیح. کیا پڑھنا شروع کیا؟ اللہ اکبر, بولیے الحمدللہ, سبحان اللہ 100 دفعہ. سونے سے پہلے, نماز کے بعد. 2 جگہ ہے تسبیح, سونے سے پہلے, نماز کے بعد. سونے سے پہلے کس کے لیے؟ جس آدمی کو تجارت میں فائدہ نہ ہو, جس آدمی کے پاس فقیری ہو, جس آدمی کا اقتصاد کمزور ہو, جو آدمی مشکلات میں مبتلا ہو, جس کے بیٹی کے رشتے نہ آتے ہوں, جو جسمانی مرض میں مبتلا ہو, اس کے لیے علاج معصوم نے بتایا سونے سے پہلے تسبیح پڑھ, تجھے اللہ صبح کو غنی بنا دے گا.